تو پیارے بھائی بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم ایک سوال اٹھائے تھے، اور ہمارا سوال تھا آخر ہم لوگوں کو کیسا معلوم ہونا کہ بائبل شریف خدا کے طرف سے ہے۔ یہ سوال پہ غور کرنے کے لیے ہم 3 باتیں اٹھائے تھے۔ پہلی بات تھی خدا کے کلام کا لکھا جانا اور حفاظت کے ساتھ رکھا جانا۔ دوسری بات تھی پیشن گویاں جو پورے ہوئے، اور تیسری بات تھی زندگی میں بدلاؤ۔ گئے سو وقت ہم یہ 3 باتوں کے ذریعے سے جانے کہ بائبل شریف خدا کی طرف سے ہے، اور صرف بائبل شریف ہی خدا کا کلام ہے۔ اب ہم دوسرے سوال پہ جائیں گے اور اس پہ غور کریں گے، اور ہمارا دوسرا سوال ہے بائبل شریف میں کتنے کتابیں ہیں؟ پیارے بھائی بہن، بائبل شریف پڑھنے سے پہلے ہم کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بائبل شریف میں کتنے کتابیں ہیں۔ یہ نہیں بلکہ ہم کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بائبل شریف کی ہر ایک کتاب کن کن چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہے۔ بائبل شریف میں 66 کتابیں ہیں، اور بائبل شریف 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پہلا حصہ ہے پرانا عہد نامہ، جس میں 39 کتابیں ہیں، یعنی کہ پیدائش کی کتاب سے ملاکی کی کتاب تک، اور دوسرا حصہ ہے نیا عہد نامہ، جس میں 27 کتابیں ہیں، یعنی کہ متی کی انجیل سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بائبل شریف کی ایک ایک کتاب پہ عام طور سے غور کریں گے۔ تو پہلے ہم پرانا عہد نامہ کے کتابوں پہ غور کریں گے، اس کے بعد نیا عہد نامہ اٹھائیں گے۔ پرانا عہد نامہ 5 حصوں میں بٹا ہوا ہے، یعنی کہ شریعت، اتہاس، شاعری، بڑے نبیاں اور چھوٹے نبیاں، اور نیا عہد نامہ 4 حصوں میں بٹا ہوا ہے، یعنی کہ انجیل، اتہاس، رسولوں کے خط اور پیشن گوئی۔ تو پیارے بھائی بہن، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے پرانے عہد نامہ کے حصوں کو رکھنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ہم نیا عہد نامہ کے حصوں پہ غور کریں گے۔ تو اب ہم اٹھائیں گے پرانا عہد نامہ کا حصہ۔ پرانا عہد نامہ کا پہلا حصہ ہے شریعت۔ شریعت کے حصے میں 5 کتابیں ہیں، یعنی کہ پیدائش، خروج، احبر، گنتی اور استثناء۔ اب ہم یہ کتابوں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے غور کریں گے۔ تو اب ہم اٹھائیں گے پیدائش کی کتاب۔ یہ کتاب کو حضرت موسیٰ لکھے۔ یہ کتاب کو حضرت موسیٰ جو ہے مسیح کے پیدائش کے 1450 سال سے 1410 کے درمیان لکھے۔ یہ کتاب سب سے پہلے شروعات کے بارے میں بات کرتی ہے، یعنی کہ کائنات، زمین، لوگ، گناہ اور انسان کے نجات کا رستہ۔ پیدائش کی کتاب یہ سکھاتی ہے کہ زمین اچھی طریقے سے بنی گئی ہے اور اچھی ہے۔ اس کے علاوہ انسان خدا کے نظروں میں خاص ہے، اور صرف خدا ہے جو ہر چیز بناتا ہے اور سنبھالتا ہے۔ اس کے علاوہ پیدائش کی کتاب نافرمانی کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ لوگوں کو جو ہے ہمیشہ کئی فیصلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ موڑ موڑ پہ انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور نافرمانی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب لوگ خدا کے بتائے ہوئے راہ پہ چلنے سے انکار کرتے ہیں، یعنی کہ انسان جب اپنے سے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ انہیں خدا کے بتائے ہوئے راہ پہ نہیں چلیں گا بلکہ اپنی مرضی سے چلیں گا، تو اس وقت خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ پیدائش کی کتاب ہم لوگ کو یہ بتاتی ہے کہ کئی کو انسان شرارتی ہے۔ انسان اس لیے شرارتی ہے، کئی کو بولے تو انہیں اپنے سے چن لیتا ہے کہ انہیں غلط کام کریں گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بائبل شریف کے بڑے بڑے خدا پرست لوگاں بھی اپنی زندگی میں کئی مرتبہ ناکامیاب تھے اور خدا کی نافرمانی بھی کرے۔ اس کے علاوہ پیدائش کی کتاب گناہ کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ گناہ جو ہے انسان کے زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا جب ہم خدا کے حکموں کے خلاف جاتے ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے طریقے سے جئیں گے تو ہم ہمارے زندگی میں ترقی پائیں گے اور ہماری زندگی پوری ہوں گی۔ اس کے علاوہ پیدائش کی کتاب خدا کے وعدوں کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ خدا اس لیے وعدے کرتا، کئی کو بولے تو خدا چاہتا کہ انسان کو خدا کے ذریعے سے مدد ملے اور انسان حفاظت سے رہے۔
پیدائش کی کتاب یہ سکھاتی ہے کہ خدا اپنے وعدوں کو رکھتا ہے اور وہ وعدوں کو پوری کرتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ انہیں ہم لوگوں سے ہمیشہ محبت رکھیں گا، ہم کو قبول کریں گا اور ہم کو معاف بھی کریں گا۔ اس کے علاوہ پیدائش کی کتاب فرما برداری کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ فرما برداری اس کو بولتے ہیں جب ہم خدا کے حکموں پہ چلتے ہیں۔ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ اس وقت قائم ہوتا جب ہم اس کے حکموں پہ چلتے ہیں۔ خدا کے وعدوں کا ہم ہمارے زندگی میں اس وقت فائدہ اٹھا سکتے جب ہم اس کے حکموں پہ چلیں گے۔ اس کے علاوہ پیدائش کی کتاب اسرائیل کے بارے میں بات کرتی ہے۔ خدا جو ہے ایک قوم اپنے لیے بنایا جس کا انہیں نام دیا اسرائیل۔ خدا اس لیے اپنے لیے یہ قوم کو چنا، کئی کو بولے تو خدا چاہتا تھا کہ اس کے چنے ہوئے لوگ اس کے بتائے ہوئے راہوں کو یہ دنیا میں قائم کرے، دنیا کو بتائے کہ انہیں کیسا ہے اور دنیا کو یسوع مسیح کے پیدائش کے بارے میں تیار کرے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا آج بھی اپنے لیے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے راہوں پہ چلیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے سچائی کو اور خدا کے محبت کو لوگوں کو بتانا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کام خدا ہمارے ہاتھوں میں سونپا ہے وہ کاموں کو پورا کرنا۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم جو ہے تھوڑا بہت پیدائش کی کتاب پہ غور کریں۔ اب ہم شریعت کے حصے کے دوسرے کتاب کو اٹھائیں گے اور دوسری کتاب ہے خروج۔ خروج کی کتاب بھی حضرت موسیٰ کے ذریعے سے لکھی گئی۔ یہ کتاب کو حضرت موسیٰ جو ہے یسوع مسیح کے پیدائش کے 1450 سال پہلے لکھے۔ یہ کتاب جو ہے غلامی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اسرائیلیاں جو ہے 400 سال تک غلام تھے۔ فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا ان لوگوں کو جو ہے بہت بری طریقے سے ستاتا تھا۔ اسرائیلیاں جو ہے یہ ستائے جانے سے تنگ آ کے خدا کو پکارے تاکہ خدا ان لوگوں کو یہ غلامی سے چھڑائے۔ پیارے بھائی بہن، خروج کی کتاب جو ہے یا ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ اسرائیلیوں کے وسا گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے 2 سرداروں کی ضرورت ہے، ایک آسمانی سردار اور ایک زمینی سردار۔ تو پیارے بھائی بہن، اسرائیلیوں کا چھٹکارا پانا ان کو مدد کرا وہ لوگوں کی کھلے دل سے مدد کرنے کے لیے جو غلامی میں ہیں۔ خدا ان لوگوں کو سکھایا کہ غلام رہنا کتنی تکلیف کی بات ہے۔ خدا ان کو سکھایا کہ جب تم لوگوں کے گھر میں کوئی غلام بن کے آتا ہے تو اس کے ساتھ اچھے سے پیش آنا۔ اس کے علاوہ خروج کی کتاب اسرائیلیوں کے چھڑائے جانے کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ خدا جو ہے حضرت موسیٰ کو مصر میں بھیجا اور ان کو سارے اسرائیلیوں کا سردار بنایا اور ایک سے ایک بڑے معجزے کر کے سارے جو ہے اسرائیلیوں کو فرعون کے اور مصریوں کے بندی سے چھڑا کے مصر کے باہر لایا۔ اسرائیلیاں ہر سال عید فصح مناتے تھے، یہ یاد کرنے کے لیے کہ ان لوگاں کیسا فرعون کے اور مصریوں کے بندی سے چھٹکارا پا کے مصر کے باہر آئے۔ یہاں خروج کی کتاب ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ خدا ہم کو ہمارے گناہ کے بندی سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ یسوع مسیح جو ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھائے اور اس کے بعد ہم کو گناہ کے بندش سے چھڑانے کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ آج ہر ایک انسان کو پورا موقع ہے اپنے گناہ کے بندش سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ انسان کو بس ایک چھوٹا کام کرنا ہے کہ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ یہ ہوگا۔ خروج کی کتاب رہبری کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کو اپنے معجزوں کے ذریعے سے مصر کے باہر لایا، لال دریا کو 2 حصوں میں کر کے اس پار نکالا اور 10 حکمیں دیا ان حکموں پہ چلنے کے لیے، یعنی کہ وعدے کے زمین پہ لائے تک ایک ایک قدم پہ خدا اسرائیلیوں کی رہبری کرا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہمارا ایک اچھا رہبر ہے، یعنی کہ انگریزی میں یہ لفظ کو گائیڈ بولتے ہیں، یعنی کہ خدا ہمارا ایک اچھا گائیڈ ہے۔ خروج کی کتاب ہم کو یہاں یہ سکھاتی ہے کہ حالانکہ خدا جو ہے طاقتور ہے اور ہر قسم کے معجزے کر سکتا ہے، مگر پھر بھی انہیں جو ہے عام طور سے ہمارے ساتھ مل کے ہم کو آگے لے کے بڑھتا ہے۔ اس کے کلام کے ذریعے سے انہیں ہم کو عقل اور سمجھ دیتا ہے
اور ہمارے روزمرہ کے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اور صحیح ڈھنگ سے فیصلہ کرنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خروج کی کتاب خدا کے 10 حکموں کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی دی گئی ہوئی جو شریعت تھی وہ 3 حصوں میں تھی۔ خدا جو ہے 10 حکم دیا، وہ پہلا حصہ ہے، یعنی کہ روحانی طور سے اور جسمانی طور سے کیسا جینا چاہیے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے دنیاوی قانون اور قاعدے، لوگوں کو جو ہے خدا قانون اور قاعدے بتایا۔ تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے پاک اور ناپاکی کے بارے میں، یعنی کہ صرف پاک صاف رہنے کے ذریعے سے خدا کی عبادت کر سکتے اور ناپاکی کے ذریعے سے نہیں۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کو ذمہ داری اور فیصلے لینے کے بارے میں سکھا رہا تھا۔ جب ان لوگ اس کے شریعت پہ عمل کرتے تھے تو خدا ان کو برکت دیتا تھا، یا پھر اسرائیلیاں عمل کرنے سے بھول جاتے تھے یا ہونا بول کے عمل نہیں کرتے تھے تو خدا ان لوگوں کو سزا دیتا تھا یا ان لوگوں پہ آفتیں لاتا تھا۔ یہ ہوگا خروج کی کتاب جو ہے قوم کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ خدا جو ہے اسرائیلی قوم کو اس لیے قائم کرا تاکہ یہ قوم ساری دنیا کے لیے سچائی اور نجات کا ذریعہ بنے۔ خدا کا رشتہ جو اپنے چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ تھا محبت بھرا تھا، مگر ساتھ ساتھ ان لوگوں پہ سختی بھی کرتا تھا۔ اسرائیلیوں کے پاس نہ تو فوج تھی، نہ تو اسکول تھے، نہ تو منصبداراں تھے، نہ تو پولیس تھی۔ جب ان لوگ مصر چھوڑے تو خدا ان کو بتانے لگا کہ روحانی طور سے اور جسمانی طور سے کیسا جینا چاہیے۔ خدا ان لوگوں کو بتانے کو لگا کہ عبادت کیسا اور روزمرہ کی زندگی کیسا گزارنا چاہیے۔ پیارے بھائی بہن، خدا کی شخصیت اور خدا کا کلام ہمارا رہبر ہے، ہم لوگوں کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو یا ہم لوگ خروج کی کتاب پہ بات کرنا ختم کریں گے اور اب ہم شریعت کی تیسری کتاب اٹھائیں گے اور وہ ہے احبر۔ یہ کتاب کو بھی حضرت موسیٰ لکھے اور یہ کتاب کو حضرت موسیٰ یسوع مسیح کے پیدائش کے 1450 سال کے درمیان لکھے۔ یہ کتاب جو ہے قربانی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ 5 قسم کے قربانیاں ہیں جو 2 مقصدوں کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 1، خدا کی حمد کرنے کے لیے، خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے اور خدا کی عبادت کرنے کے لیے۔ دوسرا حصہ تھا کفارے کے لیے اور جرم اور خطا کے لیے۔ جانوروں کی جو ہے لوگ قربانی دیتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ وہ جانوروں کے جان کے ذریعے سے اپنی جان خدا کو دے رہے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، گناہوں کے معافی کے لیے اور عبادت کے لیے لوگ قربانیاں دیتے تھے اور ان کے ذریعے سے ہم گناہوں کے قیمت کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہمارے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ خدا کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ جان کے بدلے میں جان دینا ضروری ہے۔ پرانا عہد نامہ میں جانوروں کی جان دی جاتی تھی انسان کے جان کو بچانے کے لیے، مگر یہ صرف تھوڑے سے عرصوں کے لیے تھا جب تک کہ یسوع مسیح یہ زمین پہ نہیں آ جاتے۔ ایک وقت آیا کہ یسوع مسیح سارے لوگوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے اور ان کے ذریعے سے آج انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جانوروں کے قربانیاں ختم ہو گئے۔ کئی کو بولے تو یسوع مسیح ہر ایک انسان کے لیے خدا کا برا بن گئے۔ اب گناہوں کے معافی کے لیے جانوروں کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ خروج کی کتاب عبادت کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ خدا جو ہے اس کی عبادت کرنے کا ایک طور طریقہ بتایا تھا جس میں خدا کی شکر گزاری ہوتی تھی، خدا کی عزت کی جاتی تھی، اور ساتھ ساتھ انسان جب خدا سے بچھڑ جاتا تھا تو اپنے آپ کو پھر سے اس کے حوالے کرنے کے لیے اس کے پاس آتا تھا، پھر سے اپنی زندگی اس کے ہاتھوں میں سونپنے کے لیے۔ اس کے علاوہ احبر کی کتاب صحت تندرستی کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ خدا اسرائیلیوں کو بتایا تھا کہ کھانے پینے کے چیزوں کا کیسا استعمال کرنا، کیا کیا چیزیں کھانا اور کیا کیا چیزیں نہیں کھانا۔ یہاں جو ہے خدا جسمانی قاعدوں کے ساتھ ساتھ روحانی قاعدے بھی بتا۔ اسرائیلیوں کو
دوسرے قوموں سے بالکل الگ طریقے سے رہنا ضروری تھا۔ خدا ان لوگوں کو بیماریوں سے اور دوسرے بلائیوں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ ہم کو جسمانی طور سے اور روحانی طور سے بالکل الگ طریقے سے رہنا ضروری ہے۔ ہم خدا میں قائم ہونے کے بعد دنیا کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں اپنا نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ ہم کو ہمارے صحت تندرستی کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اچھا کھانا، آب و ہوا وغیرہ وغیرہ۔ ہم کو صحت تندرستی رہیں گی تو ہم خدا کی خدمت گزاری کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ احبار کی کتاب پاکیزگی کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ پاک کا مطلب یہ ہے کہ بالکل دوسرے سے الگ اور خدا سے محو رہنا۔ خدا جو ہے اپنے لوگوں کو مصر سے نکالا اور اب انہیں مصر کو لوگوں میں سے نکال رہا تھا۔ انہیں اسرائیلیوں کو یہ بتانا تھا کہ اپنے آپ کو مصریوں کے طریقوں سے نکل کے اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے کیسا چلنا چاہیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زندگی کا ہر ایک حصہ خدا کے حوالے کرنا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم پوری طریقے سے اس کے فرما بردار رہنا، یعنی کہ ہمارے ارادوں میں اور ہمارے چالوں میں اور ہمارے عادتوں میں۔ اس کے علاوہ احبار کی کتاب ہم کو لویوں کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ لویاں اور کاہنہ جو ہے لوگوں کو بتاتے تھے کہ عبادت کیسا کرنا۔ ان لوگاں جو ہے لوگوں کو خدا کے شریعت کے بارے میں بھی بتاتے تھے اور ان کے صحت تندرستی کا بھی خیال کرتے تھے۔ لویاں وہ لوگاں تھے جو خدا کے خدمت گزار تھے اور لوگوں کو خدا کی راہ بتاتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، خدا کا سچا خدمت گزار لوگوں کے ہر ضرورت کا خیال کرتا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم شریعت کے چوتھے کتاب پہ جائیں گے اور وہ ہے گنتی۔ گنتی کی کتاب کو بھی حضرت موسیٰ لکھے اور یہ کتاب کو انہوں یسوع مسیح کے پیدائش کے 1450 سال پہلے لکھے۔ یہ کتاب جو ہے عیسی مسیح کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہاں جو ہے حضرت موسیٰ اسرائیلیوں کی گنتی 2 مرتبہ کرے، دونوں مرتبہ ایک طریقے سے گنتی کرے۔ پیارے بھائی بہن، ایک طریقے سے لوگوں کو جمع کرنا ضروری ہے، اور صرف جمع نہیں کرنا بلکہ جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو خدا کی خدمت گزاری کرنے کے لیے بھی سکھانا۔ اس کے علاوہ گنتی کی کتاب نافرمانی کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ جب اسرائیلیاں کادیش میں تھے تو 12 جاسوسوں کو کنعان کے شہر میں بھیجا گیا، یہ دریافت کرنے کے لیے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کی زمین کیسی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ جاسوس کنعان کے شہر میں داخل ہو کے ساری چیزوں کا معائنہ کر کے آئے تو اس میں سے 10 لوگاں یہ بولے کہ وہاں ہم نہیں جا سکتے اور وہ زمین کا قبضہ نہیں کر سکتے، کئی کو بولے تو کہ لوگ تگڑے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، واپس مصر کو جانا بہتر ہے ہمارے لیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ باتوں کا اثر اسرائیلیوں پہ اتنا پڑا کہ ان لوگاں وعدے کے زمین پہ جانے سے انکار کر دیے، یا جو ہے ان لوگاں خدا کی نافرمانی کرے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی نافرمانی کرنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوتا۔ یہ بات جو ہے ہم آسانی کے ساتھ نہیں لے سکتے، کئی کو بولے تو خدا نافرمانی پسند نہیں کرتا اور اس نافرمانی کے لیے اس کے پاس تگڑی سزا ہے۔ انہیں ایسی ویسی سزا دینے والا نہیں ہے، بلکہ جب انہیں سزا دیتا وہ تگڑی سزا رہتی۔ یہ ہوگا۔ گنتی کی کتاب جو ہے بھٹکنے کے بارے میں بھی بات کرتی ہے، کیونکہ اسرائیلیاں جو ہے خدا کی نافرمانی کرے تو ان لوگوں کو جو ہے بیابان میں 40 برس بھٹکنا پڑا۔ تو اس سے ہم لوگ جان سکتے کہ نافرمانی کے لیے خدا کی طرف سے سزا کتنی تگڑی ہے۔ صرف 40 برس بھٹکتے نہیں پھرے، بلکہ جتنے لوگاں مصر سے باہر نکلے کالب اور یشوع کو چھوڑ کے سب کے سب بیابان میں مر گئے۔ نافرمانی کی سزا خدا کی طرف سے اتنی تگڑی تھی کہ ان لوگاں وعدے کے زمین پہ بھی پہنچ نہیں سکے۔ خدا بہت ہی خطرناک طریقے سے گناہ سے پیش آتا ہے، کئی کو بولے تو انہیں پاک خدا ہے۔ ہمارے زندگی میں جو گناہ بھرا ہوا ہے وہ گناہ کو اپنے نظروں سے ہٹا دینے کا خدا کا ایک بہت ہی بڑا مقصد ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم لوگاں شریعت کے حصے کے آخری کتاب پہ آئیں گے اور وہ ہے استثناء کی کتاب۔ استثناء کی کتاب کو بھی حضرت موسیٰ لکھے اور یہ کتاب یسوع مسیح کے پیدائش کے
لگ بھگ 1400 سال پہلے لکھے۔ یہ کتاب جو ہے اتہاس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ جو ہے اسرائیلیوں کو وہ سارے باتاں یاد دلا رہے تھے جو خدا ان کے لیے مصر میں کرا اور مصر کے باہر بھی کرا۔ ان لوگوں کو یاد دلا رہے تھے کہ خدا ان لوگوں کی کیسی مدد کرا جب ان لوگ مصیبت میں تھے۔ موسیٰ ان لوگوں کو یہ بھی یاد دلا رہے تھے کہ ان لوگ کیسا خدا کے نافرمان تھے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ہم لوگوں کو شریعت کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ خدا جو ہے پھر سے اپنے شریعت کے باتوں کو دوبارہ یاد دلایا اسرائیلیوں کو اس کے احکاموں پہ چلنے کے لیے۔ استثناء کی کتاب محبت کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ خدا اپنی محبت کا حصہ بتا کہ اس کی محبت اس کے خیر سے بہت زیادہ ہے۔ اس کی محبت اس کے غصے کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب فیصلوں کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کو یہ یاد دلایا کہ اگر اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو اسرائیلیاں فرما برداری کا راستہ لینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ کتاب تعلیم کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کو حکم کرا کہ ان لوگ اپنے بچوں کو اس کے راہوں کے بارے میں تعلیم دینا۔ تو یہاں جو ہے ہم لوگ پرانا عہد نامہ کے ایک حصے پہ غور کریں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں سے روحانی باتیں حاصل کرے ہوں گے۔ اگلے وقت ہم لوگ پرانا عہد نامہ کے دوسرے حصے کو اٹھائیں گے۔ تو یاد رکھو کہ ریڈیو کھولنے نہیں بھولنا۔ آمین۔